سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں عریج فاطمہ۔ دوسری طرف حکومت مطمئن ہے کہ اپنے 5 سال پورے کرے گی۔ اپوزیشن یہ امید لگائے بیٹھی ہے کہ اپنی بانی کی رہائی ہر صورت ممکن ہوگی، جبکہ دونوں ہی کسی بھی معاملے کے اوپر ایک پیج پر نظر نہیں آتے ہیں۔ اپوزیشن کسی صورت حکومت سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی اس حکومت کو گھر بھیجنے کی سکت اس اپوزیشن کے اندر نظر آتی ہے۔ ان بیٹس پر ہم آج کی پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے۔ انسائٹ فل کنورسیشن کے لیے مجھے جوائن کیا ہے اجمل خان وزیر صاحب نے۔ اچھا جی، پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں سر، نہ تو وہ سڑکوں کے اوپر فل اسٹرینتھ سے ہمیں نظر آ رہے ہیں، نہ کوئی اس طرح کا ان کا پلان ہے کہ وہ آئیں گے تو ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کے ساتھ ان کی شامل ہوگی۔ کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی تعداد لانے میں کامیاب نہیں ہوگی، نہ ہی ایوانوں کے اندر اپنی آواز کو اس طرح سے بلند کر سک رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت اگلا لاہ عمل کیا تیار کر رہی ہوگی؟ دیکھیے، جو میں دیکھ رہا ہوں ان کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، ایک مین تو پی ٹی آئی کا لیڈر، اس پہ تو ہم سارے اتفاق کرتے ہیں کہ وہ عمران خان ہے۔ پی ٹی آئی شروع عمران خان سے ہوتی ہے، ختم عمران خان پہ ہوتی ہے۔ اب یہ جو بیچ والا جو لوگ ہیں، ایک ان کا ورکر ہے، وہ جو ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں کہ جو عمران خان کے بعد اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے، جو ایم این ایز بھی بن گئے، سینیٹر بھی بن گئے، ایم پی ایس بھی بن گئے، منسٹر بھی بن گئے، سارا۔ اچھا، اب ان کے صورتحال یہ ہے کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت بیسکلی پی ٹی آئی کا کسی اور کے ساتھ تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا جو پی ٹی آئی کے اندر مسئلہ ہے، پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی، وہ بڑا پرابلم ان کے لیے بن چکا ہے، اور اس کو جب تک یہ ہینڈل نہیں کریں گے تو کیسے وہ جو ایک منظم تحریک کی آپ بات کرتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے معاملات حل نہیں ہوں گے تب تک پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی لاہ عمل نہیں ہے؟ میں اس کی وجہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ دیکھیں، ایک بات کرتے ہیں، دوسری بات کرتے ہیں، تیسرا بات کرتے ہیں، چوتھا بات کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ باتیں کر کے پھر جب آ جاتی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ سارے ایک بات تو سب کہتے ہیں نا، جو ایک بات جو متفق ہے کہ عمران خان صاحب ہمارا لیڈر ہے اور ہم نے اس کو جیل سے نکالنا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس بات پہ پریکٹیکلی کون کیا کر رہا ہے؟ اب پریکٹیکلی جو ہوتا ہے وہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کس وقت کون سی چیز آپ کو کرنی چاہیے جس کی وجہ سے حالات اس مقام پہ آئے۔ میں ہی کہتا ہوں کہ دیکھیں، یہاں پہ کوئی پولیٹیکل مسئلے کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جب ایک پالیٹکس ہو رہی ہے، جب ایک ملک میں جمہوریت ہے، اس کے اندر چیزوں کو کس طریقے سے ایڈریس کرنا چاہیے، اور پھر یہ کہ جو ایک اس وقت پورا صورتحال بنا ہے، یعنی اس وقت ایک ایسا عالم جو ہے جو پی ٹی آئی، ایک دیکھیں، ایک حکومت ہے، حکومت یہ ہے جس کا میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے، اور اس کا کابینہ، اور 3 صوبوں میں حکومت، پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ میں۔ اب یہ ملا کر اگر آپ دیکھ لیں تو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت اور پلس پیپلز پارٹی اور دیگر جو چھوٹی جماعتیں جو ان کے ساتھ کولیشن میں، اب ان کو یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ حکومت اور یہ پی ٹی آئی آپس میں معاملات، اگر بات چیت بھی کرنی ہے تو ان کو کرنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے۔ اگر تو پھر جو کچھ پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہا ہے تو وہ گلہ پھر حکومت سے کرنا چاہیے تھا۔ یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی ورسس اسٹیبلشمنٹ، ایک پی ٹی آئی ورسس پی ٹی آئی ہے، اور پھر دوسرا جو ہے پی ٹی آئی ورسس اسٹیبلشمنٹ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ایسے ماحول میں اچھا، حکومت کے تو وارے نہیں آ رہے، یہ ہے کہ ان کو کون پوچھ رہا ہے، وہ تو اپنی حکومت کر رہے ہیں، کوور ایشو کو وہ کس حد تک ایڈریس کر رہے ہیں، عوام کے جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پہ آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں، مجھے بھی نظر آ رہے، سارے نظر آ رہے۔ لیکن اب وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو ابھی جو یہ کنونشن ہوا تھا، تو وہاں پہ تو وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے بھی تقریر کی تھی، لیکن اس کی تقریر کو تو کسی نے، آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں، ٹی وی ٹاک شوز کو دیکھیں، تقریر کس کی ڈسکس ہو رہی ہے؟ آرمی چیف کی تقریر ڈسکس ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ لوگوں کو یہ پتا ہے, لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب جو باتیں کرتے ہیں اس کو لوگ سیریس ہی نہیں لیتے. چلیں ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, میں ویسے بات کر رہا ہوں, ہونا تو یہ چاہیے نا یہ کہ وزیر اعظم نے بات کر دی تو وہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ آرمی چیف جو پریکٹیکلی کام کر رہا ہے, پریکٹیکلی جو ملک مثال کے طور پر ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا تھا, یہ تو ایک حقیقت ہے ڈیفالٹ ہونے کے بلکہ قریب پہنچ گیا اس کو, اور پھر جس طریقے سے دوست ممالک کو انگیج کر کے اور پھر اس طریقے سے بہت ساری چیزوں میں انہوں نے انیشیٹیوز لیے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ہم ڈسکس کرتے ہیں, جنید اکبر صاحب نے ایک پبلکلی اسٹیٹمنٹ دیا, وہ کہتے ہیں اسی مہینے میں یعنی اپریل کے مہینے کے اندر کے پی کے جتنے بھی راستے ہیں یا جتنے بھی سڑکیں دوسرے ممالک اور دوسرے صوبوں کو جاتی ہیں ان کو ہم بند کر دیں گے. تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ جنید اکبر صاحب کی اپنا پرسنل فیصلہ ہے یا یہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں, جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی کے. جی. اب یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ جب جنید اکبر صاحب ایز اے پریزیڈنٹ آف پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ کریں گے, وہاں پہ حکومت کس کی ہے؟ پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی کی. وہاں پہ چیف منسٹر کون ہے؟ علی امین گنڈاپور صاحب, وہ بھی پی ٹی آئی کے. اب یہ جو فیصلہ ہوگا اس صوبے کے حوالے سے جو ہوگا, جبکہ اس صوبے کو بند کیا جائے گا تو اس کا نفع نقصان کے ذمہ دار کون ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف. ظاہر ہے وہاں کی گورنمنٹ. اور ایکشن کس نے لینا ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف نے. وہ حکومت وہ بھی ان کی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ پی ٹی آئی وہاں خیبر پختونخوا کی حد تک یہ افورڈ کر سکتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ایک طرف پریزیڈنٹ یہ فیصلہ کرے گا تو دوسری طرف ان کی حکومت ہے, دونوں کی رسپانسبلٹی ان کے اوپر آئے گی. وہاں پولیس کیا کرے گی, وہاں کی ایڈمنسٹریشن کیا کرے گی, وہاں کی صوبائی حکومت کیا کرے گی, یہ ایک بڑا سوال یا نشان ہے. پھر پی ٹی آئی تو صرف خیبر پختونخوا میں تو ٹھیک ہے ان کی حکومت یہ سب ہے, لیکن پنجاب میں کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ سندھ میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ سوال تو یہ بنتا ہے. وہاں پہ تو پی ٹی آئی ہے, وہاں پہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, سارے کچھ ہیں, لیکن وہاں پہ پروٹیسٹ بھی نہیں ہوتا, وہاں پہ اس طریقے سے لوگ نکلتے بھی نہیں ہیں, وہاں کا پریزیڈنٹ تو اس طرح کی بات بھی نہیں کرتا, وہاں پہ تو گراؤنڈ میں ایسا نہیں ہو رہا. اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ خیبر پختونخوا کے, یعنی اس کا معنی کیا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی الگ ہے اور پنجاب کی پی ٹی آئی الگ ہے, سندھ کی الگ ہے, دوسرے کی الگ ہے. اب یہاں پہ وہ جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندرونی پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی, کہ پہلے تو یہ فیصلہ کرے کہ ان کی کور کمیٹی ہے, ان کی سیاسی کمیٹی ہے, ان کی دوسری چیزیں ہیں, یہ وہاں پہ بیٹھ کر پہلے اپنے اندر یہ کنسنسس پورا کر لیں کہ کیا یہ جو فیصلہ ہوگا خیبر پختونخوا کو بند کرنا, کیا یہ آپ لوگوں کے مفاد میں ہوگا یا الٹا آپ کو نقصان دے دے گا. ٹھیک ہو گیا. نمبر 1, کیونکہ جہاں پہ آپ کی حکومت ہوگی آپ اپنی حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کرو گے, ان کے ساری چیزیں, ان کے عوام, ان کے لوگ, وہ سارا اس پہ امپیکٹ پڑے گا. ایسا ہی ہے. ہاں, اگر یہی چیز کور کمیٹی میں یا ان کے سیاسی پولیٹیکل کمیٹی میں یہ ڈیسیجن ہو جاتا ہے کہ پورے پاکستان میں ہم اس طرح کے کریں گے, اس کا پھر ایک الگ امپیکٹ ہوگا. اب یہ سوال بنتا ہے کہ کیا وہ جو امپیکٹ یہ ظاہر کریں گے یا کیا وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, کیا ان کی لیڈرشپ کس حد تک کمپرومائزڈ ہے, یعنی یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی مثلا جنید اکبر کا تو یہ فیصلہ ہے, تو کیا جو پنجاب کا صدر ہے اس کا کیا فیصلہ ہوگا, کیا جو سندھ کا صدر ہے اس کا کیا فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا میرے خیال کے مطابق خیبر پختونخوا کی حد تک اگر یہ کریں گے تو خیبر پختونخوا کے عوام جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے, جن کی وہاں جو انہی کی ووٹ کے اوپر ان کی حکومت ہے, کیا وہ اپنے خیبر پختونخوا کے عوام کے مشکلات میں مزید اضافہ کریں گے؟ امپیکٹ کیا ہوگا, اس کی ریپرکشن کیا ہوں گے, ان کی حکومت کیا کہے گی,
جبکہ ان کی پارٹی یہ کرے گی. یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھیں گے تو میرے خیال میں آئندہ دنوں میں ان چیزوں پہ ظاہر پارٹی نظر ثانی ہوگی. ٹھیک ہے جی، یہ بڑے اہم سوال تھے جو اجمل خان وزیر صاحب نے اٹھائے ہیں، اور اسی پوڈ کاسٹ سے ریلیٹڈ کچھ نئے سوالات ہیں جو اگلے ہم پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ رکھیں گے. امید ہے کہ آج کی جو کنورسیشن تھی وہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.